السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولس کی دنیا۔ تو فرینڈز، ہم اپنے ناول کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ فرینڈز، ہمارا یہ ناول ختم ہونے والا ہے، تو پلیز آپ سب کمنٹس کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ ہم نیکسٹ ناول کون سا سٹارٹ کریں، کیونکہ میں وہی ناول پڑھنا چاہتی ہوں جو میرے لسنرز، میرے سبسکرائبرز جو سننا چاہتے ہیں۔ تو آپ سب اپنی اپنی رائے مجھے ضرور دیں، پھر جو زیادہ کمنٹس ہوں گے جس ناول کے، ہم وہی ناول نیکسٹ سٹارٹ کریں گے، آپ سب کی پسند کا خیال رکھتے ہوئے۔ اور اگر جن کو میرا چینل اچھا لگتا ہے، میرے ناول پسند آتے ہیں اور میرا پڑھنے کا سٹائل پسند آتا ہے، ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، شیئر کریں اینڈ کمنٹ کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ تو فرینڈز، آپ سب کا ٹائم ویسٹ کیے بنا ہم اپنا ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ دانین نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا جو کچھ وہ کہہ رہا تھا واقعی ہی ایسا ہی تھا؟ کیا وہ سچ میں زرداد جیسے انسان کو ہی ہر رنگ میں خود پر سوار کیے رکھتی تھی؟ کبھی ڈر، کبھی محبت، کبھی نفرت اور کبھی ضد۔ تم نے کبھی ایک پل، ایک لمحے مجھے یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ تمہارے دل میں میرے لیے کوئی چاہت ہے۔ زین پھر سے بول رہا تھا۔ جب تم نے نرمل کے ساتھ مجھے پروپوزل بھیجنے کو کہا، میں یہی سمجھا کہ تمہارے دل میں میری محبت نے اثر کر دکھایا ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں تھا۔ اس کی ہنسی میں تم نے زرداد کے لیے اپنی بے پناہ محبت کے گرد ایک خول چڑھا رکھا ہے، اور جس دن یہ خول چکنا چور ہوا، محبت کا سارا علاوہ تمہارے پورے وجود میں پھر سے زرداد بن کے بہنے لگا ہے۔ وہ اسے اس کے اندر کا حال بتا رہا تھا۔ شاید وہ دنین کو سچی محبت کرتا تھا، اسی لیے اس کو اتنا جانتا تھا۔ پھر میں ایسی لڑکی سے کیسے شادی کر لیتا جو پوری کی پوری کسی اور مرد کی محبت میں گرفتار ہو، اور ایسی محبت جو برسوں پر محیط ہو۔ تمہاری ساری زندگی کا محو وہ ایک شخص رہا ہے، اور مجھ سے شادی کے بعد بھی ایسا ہی رہنا تھا۔ پھر نہ تو میں تمہیں کبھی خوش رکھ پاتا اور نہ ہی خود رہ سکتا تھا۔ میں حقیقت جاننے کے بعد اس دن آ سکتا تھا، شادی روک بھی سکتا تھا، لیکن میں جان بوجھ کر نہیں آیا تھا۔ اس نے سر نیچے جھکا لیا۔ اور تمہیں جو لگتا ہے میں تمہیں حقارت سے دیکھتا ہوں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ تم واقعی عام لڑکی نہیں ہو۔ میں تو ویسے بھی تمہیں ابھی تک بھلا نہیں سکا۔ دل کو قابو میں لانے کو وہاں سے نکل آتا ہوں۔ وہ مسکرایا تھا، اور وہ حیرانی کے سمندر میں گوتے لگاتی اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کے بعد زین کچھ نہیں بولا تھا۔ دنین بھاری قدموں کو اٹھاتی وہاں سے چل دی تھی۔ اچانک کمرے میں ہونے والی کھٹ پٹ پر دنین کی آنکھ کھلی تھی۔ زرداد اپنی الماری سے کپڑے نکال رہا تھا۔ اچھا تو آ گیا ہے۔ اس نے چوری سے تھوڑی سی آنکھیں کھول کے اسے دیکھا۔ بڑے مصروف سے انداز میں اپنے کپڑے نکال رہا تھا۔ پورے کمرے میں اس کی سینٹ کی خوشبو پھیل گئی تھی۔ دنین نے کروٹ لے کر منہ دوسری طرف کر لیا۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد جب وہ بیڈ پر آیا تو وہ دوسری کروٹ میں لیٹی ہوئی تھی۔ تھک گیا ہوں تمہاری نفرت سے لڑتے لڑتے۔ بیڈ پر لیٹ کر وہ دنین کی پشت پر بکھرے اس کے لمبے گھنے بال دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ جھوٹ ہی سمجھتا رہا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ ایک دن میری بے پناہ محبت تمہاری نفرت کی اس کھوکھلی دیوار کو گرا دے گی، لیکن میں غلط سوچتا رہا۔ واقعی تمہاری نفرت میری محبت سے زیادہ مضبوط ہے۔ وہ اب بالکل سیدھا ہو کر لیٹ گیا تھا، بے حد تھکا ہوا تھا۔ نیند کب آئی پتہ ہی نہ چلا۔ الارم کی آواز پر اس نے آنکھ کھولی تھی۔ بوجھل آنکھوں سے پاس پڑے موبائل کو اٹھا کر الارم بند کیا۔ سیدھی ہوئی تو نظر زرداد پر پڑی تھی۔ کتنا ظالم تھا یہ شخص، خود غرض۔ اس کے لیے میں کیسے اپنے دل کو صاف کر لوں؟ ذہن کہتا ہے ایک دن میری نفرت کی کھوکھلی دیوار گر جائے گی، لیکن مجھے تو یوں لگتا ہے میں شاید ساری عمر ہی اس سے نفرت کرتی رہوں گی، اور یہ نفرت کبھی محبت کا لبادہ پھر سے نہیں اوڑھے گی۔ دھیرے سے بیڈ سے نیچے اتری تھی اور بوجھل سے قدم اٹھاتی وہ ہاسپٹل کے لیے تیار ہونے لگی۔ واہ دنین، بہت پیاری لگ رہی ہو، نازش نے اس کی بلائیں لینے کے انداز میں کہا۔ وہ مسکراتی ہوئی لان میں داخل ہوئی تھی۔ شاکنگ پنک ستاروں سے بھرے فراک میں سلیقے سے کیے گئے سنگھار کے ساتھ وہ بہت الگ الگ لگ رہی تھی۔ زرداد نے اپنے ایوارڈ کی خوشی میں گیٹ ٹوگیدر رکھی تھی۔ سیلیبریٹیز کا سمندر آج ان کے گھر کے بڑے سے لان میں موجود تھا۔ زرداد اس سے چاہے جتنا بھی بددل ہوا تھا، لیکن اس کا ہوش روباز سراپا اس کے دل کے تار بجا رہا تھا۔ بار بار وہ دنین کی طرف دیکھ رہا تھا جو بے نیازی سے کھڑی نازش سے باتیں کر رہی تھی۔
دنین دبئی مس کر دیا تم نے لیکن نیکسٹ مت مس کرنا. دبئی مس کر دیا تم نے لیکن نیکسٹ مس مت کرنا. ہم سب بینکاک جا رہے ہیں نیکسٹ منتھ اور اس دفعہ تمہیں ہر صورت زرداد کے ساتھ جانا ہے. نازش دنین کے بازو پر ہاتھ رکھ کر التجا کے انداز میں کہہ رہی تھی. میں کیا کروں گی وہاں جا کر؟ دنین نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی. ارے کیا مطلب؟ سب کی وائف ان کے ساتھ ہوتی ہیں، بس یہ تمہارا ہسبینڈ اداس ہوتا وہاں. نازش نے دنین کو کندھا مارتے ہوئے کہا. دنین نے نازش کی نظروں کا تعاقب کیا. وہ محفل کی جان بنا سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا. تمہیں جانا ہوگا، پرومس کرو. نازش بڑے مان سے اسے کہہ رہی تھی. ٹھیک ہے، زرداد کہیں گی تو چلوں گی میں، اس نے اجل سی ہو کر جان چھڑانے کے انداز میں کہا. کیوں نہیں کہے گا، رکو ذرا. زرداد کم ہیئر ہینڈسم. نازش ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے زرداد کو بلا رہی تھی. دنین پر بھرپور نظر ڈالتا وہ ان دونوں کے پاس آ کر کھڑا ہوا. بینکاک دنین بھی ہمارے ساتھ چلے گی، اوکے؟ نازش نے مسکراتے ہوئے زرداد کو کہا. دنین. زرداد نے تھوڑا حیران ہو کر دنین کی طرف دیکھا. دنین نے اسے صاف الفاظ میں کہا ہوا تھا وہ کبھی کہیں بھی اس کے ساتھ نہیں جائے گی. ہاں نا، اس دفعہ دیکھا نہیں، یہ یہاں تمہیں مس کر رہی، تم وہاں اداس رہے، پر اگلی دفعہ یہ نہیں ہوگا بالکل بھی. نازش کہا لگاتے ہوئے کہہ رہی تھی. زرداد نے ناسمجھی کے انداز میں نازش کی طرف دیکھا اور پھر دنین کی طرف. یہ اداس نہیں ہوا کرتی، بہت مضبوط ہے. ڈاکٹر جو ٹھہری. زرداد نے تنزیہ لہجے میں کہا. ارے ایسی ویسی جس دنین نے مجھے آج تک کبھی کال نہیں کی، اس کی کال آئی جب میں دبئی میں تھی. اتنی پریشان اداس آواز وہ زرداد کو پرشوق لہجے میں بتا رہی تھی. زرداد نے چونک کر دنین کی طرف دیکھا. دنین نے اجل سے انداز میں نظریں پھیر لیں. زرداد کے ہونٹوں کی گہری مسکراہٹ پھر سے لوٹ آئی تھی. ہم تو نازش، کال تو اس نے تمہیں کی، پھر اس میں یہ بات کہاں سے آ گئی کہ یہ مجھے مس کر رہی تھی؟ زرداد نے شرارت سے سامنے کھڑی دنین کو دیکھا. پر سوال تھا کھڑی نازش سے کر رہا تھا وہ. دنین کا اب وہاں کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تھا. وہ بے چینی سے اٹھ کر دیکھ رہی تھی. وہ کب چاہتی تھی کہ وہ زرداد کے سامنے تھوڑی سی بھی کمزور پڑے، لیکن اس معاملے میں قسمت نے کبھی اس کا ساتھ نہیں دیا تھا. زرداد کی شوخی پھر سے لوٹ آئی تھی. دنین تو آنکھیں بھی نہیں اٹھا پا رہی تھی. کولڈ ڈرنک کا گلاس منہ کو لگاتے ہوئے وہ محبت پاش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، پر آج تو گھور بھی نہیں پا رہی تھی. زرداد کے کہکہے شوق نگاہیں پل میں واپس آ گئی تھیں. سیٹی کی آواز دنین کو کوفت میں مبتلا کر رہی تھی. وہ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد ابھی بیڈ پر آ کر بیٹھی ہی تھی کہ زرداد سیٹی پر کسی گانے کی دھن بجاتا کمرے میں داخل ہوا. اس نے چادر کو درست کرنا شروع کر دیا. وہ کپڑے بدل کر اس کی سائڈ پر اس کے سر پر کھڑا تھا. لوز سائڈ ایوارڈز اور ٹی شرٹ لوز سا ٹراؤزر اور ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی. سوری گائز. نازش جو کہہ رہی تھی کیا وہ سچ ہے؟ دنین کا دل عجیب طرح سے دھڑکا. نہیں، گھٹی سی آواز میں جواب دیا. زرداد نے اس کا موبائل اٹھایا اور کال لسٹ میں سے نازش کا نمبر نکال کر اس کے سامنے کر دیا. تو پھر نازش کو کیوں کال کی تم نے؟ وہ اس پر جھکا ہوا تھا. آنکھیں شرارت سے چمک رہی تھیں. دنین بیٹھنے کے سے انداز میں اٹھی. زرداد کی نظریں سے پریشان کر رہی تھیں. یہ تو میں نے ویسے ہی کی تھی اسے. دنین نے ہونٹوں پر زبان پھیری اور بالوں کو کان کے پیچھے کیا. اچھا. زرداد نے مسکراہٹ دبائی اور اس کے پیروں کی طرف بیٹھ رہا تھا. دنین نے جلدی سے پیر سمیٹ لیے اور سمٹ کر بیٹھ گئی. آج وہ زرداد کو ترکی بدر کے جواب نہیں دے رہی تھی. مان کیوں نہیں لیتی کہ تمہیں محبت ہے؟ اتنی اپنائیت بھرا لہجہ تھا. میں جانتا ہوں تم نے صرف اور صرف مجھے چاہا ہے. وہ تھوڑا اور قریب ہوا تھا. دنین جب اتنی محبت کرتی ہو تو پھر کیوں مجھے پل پل تڑپا رہی ہو؟ لہجے میں التجا تھی. کیوں نفرت کا لبادہ اوڑھ کے پھرتی ہو؟ چہرہ بالکل پاس تھا. دنین کے چہرے کی اگر دنین آنکھیں کھولتی تو وہ پورے کا پورا اس میں سما جاتا. بولو نا، بولو بھی. دنین کے قربت میں زرداد کی آواز پھر سے بھیگ رہی تھی. اس سے پہلے کہ وہ دنین کی خاموشی کو ہاں سمجھ کر اس کے اور قریب آتا، دنین نے دھکے کے سے انداز میں اسے دور کیا. ہاں کرتی ہوں محبت، بہت کرتی ہوں. وہ روحانسی آواز میں چیخ رہی تھی. پر تم نہیں کرتے مجھ سے محبت زرداد ہارون، تم نہیں کرتے. اس کی آنکھوں میں خون جیسی لالی تھی. میں کیسے یقین کر لوں یقین کہ تم مجھے نہیں چھوڑو گے، تم مجھے عزت دو گے، میرا ساری عمر ساتھ نبھاؤ گے؟ بولو میں کیسے کر لوں
تو تم پہ یقین نہیں آتا مجھے تم پر، تمہاری اس محبت پر یقین؟ تم نے خود مجھے ایسا بنایا ہے، خود تمہاری وہ باتیں آج بھی میری روح تک چھلنی کر دیتی ہیں۔ جب تم نے میری پاک محبت کی توہین کی، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ کی۔ ہاں میں اعتراف کرتی ہوں کہ آج میں تم سے محبت کرتی ہوں اور شاید ہمیشہ کرتی رہوں گی، لیکن میں تم پر کبھی یقین نہیں کر سکتی، کبھی بھی نہیں۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں دنین، تمہیں پانے کے لیے کیا نہیں کیا میں نے؟ زرداد نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ دنین کی روتی ہوئی صورت اس کے دل کو گھٹن دے رہی تھی۔ زرداد کا چہرہ پھر سے مرجھا گیا تھا۔ ایک غلطی کی اسے اتنی بڑی سزا ملے گی کہ جس طریقے سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے وہی اس پر کبھی اعتبار نہیں کرے گی۔ مجھے پانا تمہاری ضد تھی، میں کیسے مان لوں یہ محبت تھی؟ دنین کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، آواز رونے کی وجہ سے بھاری ہو گئی تھی، آنکھوں میں اپنی ساری اذیتوں اور ذلت کا کرب واضح تھا۔ میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں، بولو؟ وہ التجا کے انداز میں اسے کہہ رہا تھا، اس کے اتنا قریب بیٹھ کر بھی وہ اس سے کوسوں دور تھا۔ ٹھیک ہے تم مجھے موقع دو، میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ وہ اب دنین کے آنسو صاف کر رہا تھا، اس کے گال پر اپنا ہاتھ رکھ کے وہ اپنے انگوٹھے سے اس کے آنسو پوچھ رہا تھا۔ ہر دفعہ کی طرح دنین نے اس کا ہاتھ نہیں جھٹکا تھا اور یہی بات شاید زرداد کو ہمت دے گئی تھی۔ اس نے دنین کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لیا، اس نے تب بھی ہاتھ نہیں جھٹکا تھا۔ اب وہ اتنا قریب تھا کہ سانسیں بھی سنائی دے رہی تھیں، اس کی قربت سے ترسا ہوا تھا وہ، اتنی محبت تھی جذبات کے لاوے کو بہنے سے روکنا مشکل ہو گیا تھا، اور آج روکتا بھی کیوں کر؟ یہ وہ پہلی سیڑھی تھی جس کے زینے چڑھتا ہوا وہ اس کے اعتبار و یقین کو واپس لا سکتا تھا۔ نہیں، دنین نے منہ پیچھے کرتے ہوئے اس کے اپنے اوپر پوری طرح جھکے وجود کو بے دردی سے پیچھے کیا تھا۔ وہ حیرانگی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، آنکھیں دل کی بےتابی کا حال بیان کر رہی تھیں۔ کیوں؟ یہی تو وہ رشتہ ہے جو ہم دونوں کے رشتے کو مضبوط کرے گا۔ آواز جذبات کی گرمی سے خوار آلودہ تھی۔ دنین کا بازو پکڑ کر پھر سے قریب چڑھنا چاہا۔ نہیں، میں یہ نہیں مانتی۔ دنین نے اپنا بازو آہستہ سے چھڑوا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ میں اس رشتے کو کیسے آگے بڑھا دوں؟ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو آپس میں مسل رہی تھی، پلکیں جھکی ہوئی تھی اور آواز آنسوؤں سے رندی ہوئی تھی۔ کیوں، کیا برائی ہے؟ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، میں تم سے کرتا ہوں، زرداد نے بے چین سا ہو کر کہا۔ نہیں، میرے دل میں یہ خلش ہے کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ یہ رشتہ صرف 2 وجود کا ملن ہی نہیں ہوتا، اس میں روحوں کا ملاپ ضروری ہے۔ وہ آہستہ آہستہ بول رہی تھی لیکن نظریں اٹھا کر ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا، اور جب تک میری روح میں تمہاری محبت پر اعتبار کی تصویر نہ گھل جائے میں یہ ملن بھی نہیں چاہتی۔ اپنی گال پر آیا آنسو کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے۔ زرداد ایک دم سے اپنے جذبات کے لاوے کو ٹھنڈا کرتا ہوا اٹھا تھا۔ میں تھک چکا ہوں، اب مجھ پر اعتبار تمہیں اللہ ہی دلوائے گا، اور دنین کے سامنے کھڑا تھا۔ اگر وہ میرے دل میں تمہارے لیے بے پناہ محبت ڈال سکتا ہے تو وہی ہستی ہے جو تمہارے دل کو میرے لیے صاف کر سکتی ہے۔ اور پرسوچ انداز میں اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ میں تو یہی دیوانہ وار چاہت لوٹاتا جاؤں گا، لیکن اعتبار کا کام اللہ کی ذات پر چھوڑا۔ یہ کہہ کر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر جھڑکے، کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ کے کہوں، دنیا کی سب سے پاگل لڑکی، گھٹنوں تک تمہارے عشق میں ڈوبا ہوا ہوں، کیا میری آنکھوں میں موجزن محبت کا سمندر نہیں نظر آتا تمہیں؟ زرداد کے دل نے بےتاب ہو کر سوچا۔ ہاتھ کی اور پورے جسم کی رگیں تنی ہوئی تھی، ہاتھ میں پکڑے سگریٹ کو ہلکے ہلکے سے کانپنا اس کے ضبط کی نشانی تھی۔ آنکھوں میں جلن تھی اور گلے میں ایسے جیسے کوئی گولا سا اٹک گیا ہو۔ آنکھوں میں پانی کتنی دیر لہراتا رہا، پھر اچانک گال پر کچھ محسوس ہونے پر اس نے گال کو چھوا تو وہ گیلی تھی۔ وہ حیران سا انگلی کے پور پر لگے اپنے آنسو کو دیکھ رہا تھا۔ وہ زندگی میں اپنا ہوش سنبھالنے کے بعد آج پہلی دفعہ خود کو روتے دیکھ رہا تھا۔ وہ کہا لگا رہا تھا، زرداد ارون ساری زندگی دوسروں کو رلانے والا، دنیا کے کامیاب انسانوں میں سے ایک اشارہ کرے تو دنیا کی کتنی ہی دلکش دوشیزائیں قدموں میں ڈھیر ہو جائیں، ایک معمولی شکل و صورت کی لڑکی کی محبت میں رو پڑا تھا۔ دنین کو تو بہت صبر سے سنا آیا تھا کہ اس نے اپنا رشتہ خدا کے بھروسے پر چھوڑ دیا، لیکن اس کو پتہ ہے سب ادھورا چھوڑ کر آنا، وہ کسی کا اپنی محبت پر یقین نہ ہونے کا دکھ کا بوجھ اٹھانا کیا ہوتا ہے، یہ صرف زرداد ہی جانتا تھا۔ بال ٹیرس پر چلنے والی ہوا سے بے ترتیب ہو گئے تھے۔ اس کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آئی کہ میں اور وہ اس وقت عمر کے جس دور میں تھے، ہماری عمر کی طرح ہمارے جذبات بھی کچے تھے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ لیکن وہ صحیح تو کہتی ہے، جس خاندان کا میں سپوت ہوں اس کے رگوں میں بھی وہی خون تھا، میں نے اسے ہر حال میں اپنا بنا کے چھوڑا، وہ بھی ضد کی ایسی پکی نکلی،
آج شادی کو 2 ماہ سے اوپر ہونے کو آئے تھے، پر اس کے دل سے بے اعتباری کا پتھر ذرا سا نہ کھسکا۔ ٹیرس پر وہ اس کے ٹھنڈے ہوئے جذبات اور دنین کے لیے بے پناہ محبت مل کر ساری رات ماتم مناتے رہے۔ کیا ایسا ہے مجھ میں کہ وہ یہ کہے کہ وہ مجھ سے شدید محبت کرتا ہے اور میں مان لوں؟ ڈریسنگ کے آئینے میں کھڑی وہ اپنے سراپے کو دیکھ کر سوچ رہی تھی۔ وہ خود اتنا خوبصورت ہے، ہر چیز جو اس سے منسوب ہے اس کی طرح بے مثال ہے، اور میں تو وہ کلہ ہوں جس سے اسے جھوٹی محبت بھی بوجھ لگتی تھی۔ میں کتنی بے وقوف تھی تب جب اس نے کہا تھا کہ میں اسے اچھی لگتی ہوں۔ دل نے فوراً اس کی بات پر سل تسلیم خم کر دیا تھا۔ اس نے اپنا گندمی سا چہرہ دیکھا، معمولی خد و خال اس پر ہنس رہے تھے، اور پھر سچ جان کر ایسے اپنے ہی نظروں میں گری تھی کہ اس کی تکلیف وہی جانتی تھی یا اس کا خدا جانتا تھا۔ زرداد ہارون کے دل بھی وہی ہے، میں بھی وہی، اور تم بھی وہی۔ پھر کیسے کہہ رہے ہو سب بھلا کہ تمہارے ساتھ ہنسی خوشی جینے لگوں؟ جب بھی وہ یوں محبت لٹانے کو اتنا پاس آتا ہے، دل کا ایک کونا تو مچل سا جاتا ہے کہ اس کے سینے سے جا لگوں اور اپنا آپ اس کو سونپ دوں، لیکن پھر دل کے دوسرے کونے سے آواز آتی ہے وہ محبت کرتا ہے، صرف محبت، وہ محبت جس کے سچے ہونے پہ بھی شک ہے، نہ تو عزت کرتا نہ احترام۔ جب چھوڑنے پہ آئے گا تو دنین کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا، اور جب چھوڑنے پر آئے گا تو وہ بری طرح رو رہی تھی، اور آج بے آواز نہیں رو رہی تھی۔ میں نیسا نہیں جو آرام سے آگے بڑھ جاؤں گی، پچھلی دفعہ تو مرتے مرتے بچ گئی تھی، اب کی بار تو سچ میں مر جاؤں گی۔ پورا کمرہ اس کی سسکیوں سے گونج رہا تھا۔ ہم ایسا کریں آپ ادھر ہی آ جائیں، میں گھر نہیں ہوں، ابھی یہیں بات کرتے ہیں۔ کال کاٹ کر مشہود کو فون پکڑا دیا۔ کسی فلم کے پروڈیوسر کی کار تھی۔ زرداد لنچ کے لیے کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھا تھا، اس کو بھی ادھر ہی بلا لیا تھا۔ مشہود آرڈر تھوڑا لیٹ کروں گا میں، وہ منیر پہنچ رہا ہے اسی کے ساتھ، اپنے موبائل کو دیکھتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ جی سر، مشہود نے فون ہاتھ سے پکڑتے ہوئے کہا۔ موبائل کو دیکھتے ہوئے اچانک سامنے نظر پڑی تو پھر وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ کیسے بھول سکتا تھا اس کو؟ تھوڑی دیر سے دیکھتے رہنے کے بعد وہ کچھ سوچتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا اور اب اس کے سر پر کھڑا تھا۔ زین نے چونک کر اس کو دیکھا۔ زرداد نے اپنے کوٹ کو اپنے مخصوص انداز میں جھٹکا دیا اور اس سے بنا پوچھے سامنے والی کرسی پر براجمان ہو گیا تھا۔ زین نے مینیو کارڈ بند کیا اور بنویوں چکا کر سوالیہ نظروں سے دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو جی فرمائیں، کیسے ہو؟ اپنے موبائل کو سامنے میز پر رکھ کر آنکھوں کو سکیڑ کر زین کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہوں، زین نے مختصر جواب دیا۔ تم یہاں کراچی؟ ہونٹوں پر زبان پھیر کر ارد گرد دیکھتے ہوئے زین سے سوال کیا۔ پورا پاکستان تمہارا تو نہیں، کہیں بھی ہو سکتا ہوں میں، زین نے روکھے سے انداز میں کہا۔ ہم صحیح کہہ رہے ہو، میں ہر چیز پر تو اپنا حق نہیں جما سکتا۔ مسکراہٹ بہت روکھی اور ٹوٹی سی تھی۔ تم ملتان گئے تھے مجھ سے ملنے؟ زین نے سوالیہ نظروں سے زرداد کی طرف دیکھا۔ گیا تھا، وہاں سے پتہ چلا تم وہاں سے چلے گئے ہو، اپنے موبائل کو اس کے بالکل سامنے میز پر گھماتے ہوئے کہا۔ پوچھ سکتا ہوں کیا کام تھا اب تمہیں مجھ سے؟ زین نے چپتی ہوئی نظر اس پر ڈالی تھی، جو اس دن کی طرح اکڑ میں تو بالکل بھی نہیں تھا، اسے تھوڑا سا مختلف ہی لگ رہا تھا۔ مجھے تم سے معافی مانگنی تھی، رک کر دھیمے سے لہجے میں کہا۔ زین حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس دن والے زرداد اور آج کے زرداد میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ کس بات کی معافی؟ زین نے چشمہ درست کیا اور پرسوچ سے انداز میں زرداد کو دیکھا۔ تمہارا دل توڑنے اور دھوکے سے دنین کو تم سے چھیننے کی معافی۔ ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے زین کی طرف دیکھا۔ زین نے ہلکا سا قہقہہ لگایا تھا۔ زرداد نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ زرداد، وہ تمہاری ہی تھی ہمیشہ سے، تم اس کو جیسے بھی لے گئے، لے کر تو جانا ہی تھا۔ اور رہا میرے دل کا سوال، یک طرفہ محبت کرتا تھا تمہاری دنین سے، اس نے کبھی مجھے ایسے خواب ہی نہیں دکھائے تھے جن کو چھن جانے کا دکھ ہوتا مجھے۔ زین کے چہرے پر پرسکون سی مسکراہٹ تھی اور اس کے سامنے زرداد ہارون آج لاجواب بیٹھا تھا۔ پہلی دفعہ کر رہی ہو کیا جہاز میں سفر؟ نازش نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہم فرسٹ ٹائم ہی ہے۔ دنین واقعی تھوڑی نروس سی تھی۔ کیوں زری؟ میں تو سمجھتی تھی تم کہیں باہر گئے ہوگے ہنی مون کے لیے، نازش نے پاس کھڑے زرداد سے کہا۔ نازش کی آنکھوں میں بے معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ ہنی مون؟ زرداد نے اپنے انداز میں قہقہہ لگایا تھا۔ پاس کھڑی دنین چل سی ہو گئی۔ ہاں تو اس میں اتنا ہنسنے والی کون سی بات کر دی میں نے؟ نازش کبھی زرداد کی طرف دیکھ رہی تھی تو کبھی دنین کی طرف۔ دنین دوسری طرف دیکھنے لگی تھی۔ وہ لوگ بینکاک کے لیے نکل رہے تھے۔ دنین نے نازش کو بہت منع کیا لیکن وہ بضد تھی کہ اس دفعہ ساتھ جانا ہی ہے۔ 2 ہفتے سے زرداد نے اس سے بات کرنا بھی بند کر دی تھی۔ وہ بھی ہاسپٹل سے آتی اور کمرے
اور کمرے بند۔ زرداد یا تو گھر آتا ہی نہیں تھا، کبھی کسی شہر میں ہوتا، کبھی کسی شہر میں۔ کانسرٹ، شوٹنگز، شوز، اس نے اپنے آپ کو مزید مصروف کر لیا تھا۔ جس شو سے وہ جیت کر یہاں تک پہنچا تھا، اسی شو کے ججز میں وہ تھا اس سال۔ دونوں اس دن کے بعد آج ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ جہاز اڑان بھرنے کو تیار تھا۔ وہ زرداد کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ اس نے پلکیں پورے زور سے بند کر رکھی تھیں۔ زرداد کو اس کی حالت پر ہنسی آ رہی تھی، جس کو بڑی مشکل سے دبا رکھا تھا۔ جیسے جہاز اوپر اٹھا، اس نے زرداد کے بازو کو زور سے تھام لیا۔ چڑیل ہو گیا تم، زرداد نے سرگوشی کے انداز میں اس کے کان کے قریب ہو کر کہا، جس کی ہونٹ بری طرح مسکراہٹ کو دبا رہے تھے۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ زرداد کے بازو پر وہ بری طرح اپنے بڑے بڑے ناخن پیوست کیے ہوئے تھی۔ وہ فوراً شرمندہ سے شکل بنا کر ہاتھ اٹھایا تھا۔ زرداد کا بازو وہاں سے سرخ ہو چکا تھا۔ وہ دھیرے سے اپنا بازو سہلا رہا تھا، لیکن دنین کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ یہ لگا لو، بیگ میں منہ دے کر تھوڑی دیر بعد وہ ایک کریم تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی، جسے اندر لگے زخموں پر مرہم نہ رکھنا۔ جب اندر لگے زخموں پر مرہم نہ رکھا کبھی، تو اس کی ضرورت بھی نہیں۔ بڑے معنی خیز نظروں سے دنین کی طرف دیکھا۔ بڑی گہری آنکھیں تھیں۔ وہ چھپ گئی تھی، پھر نظریں جھکا کر اس کے بازو پر کریم لگانا شروع کر دی۔ زرداد نے بہت غور سے اس کے سر کی مانگ کو دیکھا۔ پیار اتنا کرتی ہو، اعتبار نہیں کرتی۔ وہ اس کی نرم انگلیوں کی گرمائش سے محظوظ ہو رہا تھا۔ میگزین پڑھتے اسے بھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی۔ کندھے پر کچھ وزن محسوس ہوا۔ دنین سو رہی تھی اور سر ڈھلک کے زرداد کے کندھے پر تھا۔ اب ہوش میں ہم پر ایسی نوازشیں کہاں؟ زرداد نے میگزین بند کر کے ایک طرف رکھ دیا، اپنے موبائل کا کیمرہ کھولا اور اپنے اور اس کے سراپے کو ایک ساتھ کتنی ہی تصویروں میں قید کر لیا۔ اس کے کندھے پر سر رکھے، آنکھیں موندے وہ دنیا جہان کی معصومیت کو سموئے سو رہی تھی۔ زرداد کے لب مسکرائے تھے۔ دھیرے سے سیٹ کی پشت کے ساتھ سر ٹکا کر اس نے بھی آنکھیں موند لیں۔ کسی کے بولنے پر دنین کی آنکھیں کھلی تو چھپ گئیں۔ بڑے مزے سے زرداد کے کندھے کو تکیہ سمجھ کر سر رکھے ہوئے تھی۔ سوری، دھیرے سے کہا، جبکہ اس کے ہاتھ اس کے بالوں کو کانوں کے پیچھے کر رہے تھے۔ پہلی دفعہ دیکھا ہے کوئی عنایت کرنے پر بھی معافی مانگ رہا ہے۔ آنکھوں میں بہت سے شکوے لیے زرداد نے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے خاموشی سے رخ موڑ لیا تھا۔ اب وہ غصہ نہیں کرتی تھی، نہ ہی ناگواری دکھاتی تھی، بس چپ ہو جاتی تھی۔ اب اسے اس پر غصہ آتا بھی نہیں تھا۔ جہاز لینڈ کر رہا تھا۔ زرداد نے مسکراتے ہوئے شرارت سے اپنا بازو اس کے آگے کیا۔ وہ کبھی اس کروٹ بیٹھ رہی تھی تو کبھی اس کروٹ۔ نادیہ وقت کے ساتھ زرداد اپنے ہی ایک گانے پر پرفارم کر رہا تھا۔ کبھی اس کے کمر پر ہاتھ رکھ رہا تھا تو کبھی اس کو کمر سے پکڑ کر اوپر اٹھا رہا تھا۔ دنین کے گال تپ رہے تھے۔ وہ اتنی مشہور اور خوبصورت ٹاپ ماڈل تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پرفیکٹ مچلنا لگ رہے تھے۔ وہ تھی، اس کا اور زرداد کا کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا۔ گھٹن سی ہو رہی تھی۔ دل کر رہا تھا اسٹیج پر جائے اور ہاتھ پکڑ کر زرداد کو وہاں سے کہیں اور لے جائے، وہاں جہاں ایسی کوئی دنیا نہ ہو جیسی اس کی تھی۔ وہ خود اپنی ہی حالت پر پریشان ہو رہی تھی۔ اس کا زرد پڑ رہا تھا۔ شاید وہ پہلی دفعہ زرداد کو اس طرح لائیو کسی کے ساتھ پرفارم کرتا دیکھ رہی تھی۔ اور جب نادیہ اپنا چہرہ اس کے چہرے کے پاس لے کر آتی، دنین فوراً جذبت سے ہو کر ارد گرد دیکھنے لگتی، کبھی ہونٹوں پر زباں پھیرتی۔ اسے خبر ہی نہیں تھی کتنے ہی کیمرے اس کی یہ حالت ریکارڈ کر رہے تھے۔ وہ بیڈ پر لیٹا کہکہے لگا رہا تھا، جاندار کہکہے۔ آج کتنے عرصے بعد وہ یوں کھل کر ہنس رہا تھا۔ وہ ہاتھ صاف کرتے ہوئے اسے حیران ہو کر دیکھ رہی تھی۔ زرداد کو مختلف کیمرہ مینز کی طرف سے دنین کی وہ ویڈیو گفٹ مل رہی تھی جو کل رات کے شو میں اس کی حالت پر بنی تھی۔ وہ زرداد کے دل کو ایسے کرتی ہوئی پوری دنیا سے زیادہ دلکش عورت لگ رہی تھی۔ نہ خود کو ہاتھ لگانے دیتی ہے، نہ کسی اور کو چھونے دیتی ہے، ظالم کہیں کی۔ زرداد نے اس کو اپنی آنکھوں میں بساتے ہوئے سوچا۔ زرداد نے اپنی ہنسی چھپاتے ہوئے دنین کی طرف دیکھ رہا تھا، جو ڈریسنگ کے آگے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ انہیں آج بینکاک گھومنا تھا۔ ذری تھوڑا سا تو اور قریب ہو، اس سے زیادہ قریب تو تم رات نادیہ کے ساتھ، نازش کہا لگا رہی تھی۔ دنین کا دل ایک دم ڈوبا تھا۔ رات والے منظر نظروں کے سامنے گزر رہے تھے۔ نازش زرداد اور دنین کی تصویریں بنا رہی تھی۔ یہاں اتنا قریب ہونے پر سزا مل جاتی ہے۔ زرداد نے دنین کے کان میں سرگوشی کی۔
دنین کا دل ہلکے سے ڈوبا۔ نازش کہاں ہے؟ دنین نے مدھم سی آواز میں زرداد سے کہا۔ وہ ارد گرد نازش کو تلاش کرنے لگی۔ وہ آج بینکاک سے واپس جا رہے تھے اور دنین ایئرپورٹ پر نازش کو تلاش کر رہی تھی۔ وہ تو کل رات چلی گئی ہے۔ زرداد نے سن گلاسز چڑھائے۔ تو ہم کہاں جا رہے ہیں پھر؟ دنین نے حیران ہو کر زرداد کی طرف دیکھا۔ ہم انڈیا جا رہے ہیں۔ اس نے کیپ کو نیچے کر کے اپنا منہ چھپا۔ وہ لیکیج کے ساتھ چلتے ہوئے جا رہے تھے۔ ہم انڈیا جا رہے ہیں، تم نے بتایا ہی نہیں۔ وہ حیران سے ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ تو ہاسپٹل سے اتنی لیو نہیں لے کر آئی تھی۔ میرا تو پہلے سے پلان تھا۔ میری کچھ پیمنٹ رہتی ہیں اور 1-2 فلم کے گانوں کی کانٹریکٹ سائن کرنے ہیں۔ پھر وہاں سے 2 دن بعد ہماری واپسی ہوگی پاکستان کے لیے۔ پریشان نہ ہو، زیادہ دیر نہیں رکنا پڑے گا۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی تھی، پھر خاموشی سے زرداد کے قدم سے قدم ملا کر چلنے لگی۔ سنا ہے محبت کرنے والوں کی جگہ ہے یہ۔ زرداد نے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر دنین کی طرف دیکھا، وہ جو تاج محل کی سفید رنگ کی خوبصورت عمارت کو دیکھنے میں محو تھی۔ اس کی بات پر پیچھے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہی قاتل مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے کھڑا تھا۔ سورج کی کرنیں تاج محل کے سامنے بنی ندی کے پاس پڑ کر منظر کو اور خوبصورت بنا رہی تھیں، پر کبھی کبھی بے اعتبار لوگ محبت کا اعتبار بھی پا جاتے ہیں۔ یہاں آ کر اب وہ چلتا ہوا بالکل اس کے سامنے آ گیا تھا، ہونٹوں پر مسکراہٹ ڈیرا ڈالے ہوئے تھی۔ اعتبار ایسے نہیں آئے کرتے زرداد۔ وہ ہوا سے اٹھتے ہوئے دوپٹے کو سنبھال رہی تھی اور ایک طنزیہ بھری مسکراہٹ اس کے لبوں پر تھی۔ تو کیا جان لے کر یہ اعتبار کرو گی؟ ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ آنکھیں محبت کی گہرائی کا واضح ثبوت دے رہی تھیں۔ دنین نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے چہرے پر ناگواری آ گئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے یہ جہان ممتاز کی محبت میں بنایا تھا۔ اس کا منہ ٹھیک کرنے کے لیے زرداد نے فوراً بات کو بدل ڈالا۔ ایک شوہر کو بیوی کے لیے محبت۔ اب دونوں کی نظروں کا رخ تاج محل کی عمارت کی طرف تھا۔ دنین کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی، وہ پرسوچ انداز میں سب دیکھ رہے تھے۔ اس کو ہندوستان آیا دوسرا دن تھا۔ زرداد اپنے سارے کام ختم کر چکا تھا، آج ہی وہ اسے گھومنے نکلے تھے۔ زرداد حیران، وہ دیکھو ادھر ہے۔ اس کے عقب سے ایک لڑکی کی چیخ نما آواز آئی تھی۔ اس کے پلٹنے تک بہت سے لوگ بھاگے ان کی طرف آ رہے تھے۔ پل بھر میں وہ اور دنین لوگوں میں گر گئے تھے۔ وہ ہنس کر سب کے ساتھ تصویریں بنا رہا تھا۔ اپنا ندانیہ والا گانا دیجیے نا تھوڑا سا، بس ایک لڑکی نے فرمائش کی۔ انڈین فلم میں اس کی آواز میں یہ سپر ہٹ گانا رہا تھا اس کا، جس کی فرمائش وہ لڑکی کر رہی تھی۔ لوگوں کا اتنا رش دیکھ کر سیکیورٹی فوراً الرٹ ہو گئی تھی۔ وہ آ کر لوگوں کو زرداد سے دور رہنے کا کہہ رہے تھے۔ زرداد نے ہاتھ کے اشارے سے سیکیورٹی کو کچھ بھی کرنے سے منع کیا۔ دنین یہاں دوسرے ملک میں بھی لوگوں کی زرداد کے لیے محبت دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ بس تھوڑا سا گنگناؤں گا۔ اس نے بچی کی طرف دیکھا اور پھر ایک نظر مسکراتے ہوئے دنین پر۔ دنین کی مسکراہٹ پر تو سب قربان تھا۔ پھر اس نے گانے کے چند بول گنگنائے۔ لوگ اور اکٹھے ہو رہے تھے۔ ہینڈسم بوائے ونس فار می، ایک گوری میم بھیڑ میں سے آگے آئی۔ زرداد کو خوشگوار حیرت ہوئی کہ وہ لوگ بھی اس کو سنتے تھے۔ وہ جو تمہارا وطن ہے وہ سناؤ دو، آئی لو دس سانگ، وہ ٹوٹی پھوٹی اردو میں بولی اور زرداد کے پاکستان کے لیے گائے گئے نغمے کی فرمائش کر دی۔ وہ گانا نہیں ہے، میرا نغمہ ہے۔ زرداد نے کہکہا لگایا تھا، تھوڑا سا سنا دو، مجھے سننا ہے پلیز، وہ التجا کرنے جیسے انداز میں کہہ رہی تھی۔ زرداد نے اس کے اصرار پر نغمے کے چند مصرے گنگنا ڈالے اور سب لوگ تالیاں پیٹ رہے تھے اور آخر میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ ویڈیو بنا رہے تھے لوگ، اس کی اور دنین کی تصویریں لے رہے تھے۔ بہت مشکل سے وہ اور دنین لوگوں کے بھیڑ میں سے سیکیورٹی کی مدد سے نکل پائے۔ تم بھی سوچتی ہوگی میرے ساتھ کہیں بھی جانے کا فائدہ، لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ہمیں نکلنا پڑ جاتا ہے وہاں سے۔ گاڑی میں اس کے برابر بیٹھے وہ مسکرا رہا تھا۔ مجھے یہ مندر بھی دیکھنا ہے۔ دنین نے ہوٹل کے قریب موجود مشہور مندر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اوہ یہ تو واکنگ ڈسٹینس پر ہے، صبح دیکھ لیں گے۔ زرداد نے تھوڑا نیچے ہو کر گاڑی کے شیشوں سے اس کی نظروں کا تعاقب میں ایک مندر دیکھا۔ کل تو ہمیں چلے جانا ہے، ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ دنین نے پرشوق نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دنین اب بھی ممکن نہیں، ہم کافی لیٹ ہو چکے ہیں پہلے ہی، زرداد نے بچوں کی طرح اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ سیدھی ہو کر بے دلی سے بیٹھ گئی تھی۔ کل کے دن بھی وہ ہوٹل میں اکیلی بور ہو رہی تھی اور کسی ڈائریکٹر کے ساتھ ملنے گیا ہوا تھا۔ زرداد نے پیار سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کچھ خفا سی بیٹھی تھی، صرف آج ہی چند جگہوں پر وہ گھومے تھے اور اب بس ہوٹل واپس جا رہے تھے۔
فون کی بار بار آواز پر زرداد نے منہ پر سے تکیہ اٹھایا تھا، ایک نظر فون پر اور دوسری گھڑی پر ڈالی۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ مسعود کا نمبر فون پر چمک رہا تھا۔ ہم بولو۔ فون کان کو لگائے زرداد نے کہا، جبکہ اس کی ہاتھ انگڑائی کی صورت میں اوپر اٹھے تھے۔ سر، کچھ مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے یہاں۔ مسعود کی آواز پریشان تھی، اس کے عقب سے شور سنائی دے رہا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ سر، ونڈو کا پردہ ہٹا کر نیچے دیکھیں ذرا، ٹیرس میں مت نکلیے گا، پردہ ہٹا کر دیکھیں۔ مسعود کی پریشانی اس کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ زرداد کمبل کو ایک ہاتھ سے اپنے پر سے اٹھاتا ہوا نیچے اترا تھا۔ پردہ ہٹا کر دیکھا تو نیچے لوگوں کی بھیڑ اکٹھا تھی، ہاتھوں میں بینرز پکڑ رکھے تھے، کچھ میں تو ہندی لکھی تھی اور کچھ میں انگلش میں لکھا تھا۔ لوگ اس کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، اس نے انڈیا سے باہر نکالنے کے اور اس کے گانے یہاں بین کرنے کے لیے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مسعود پریشان آواز میں اسے کچھ بتا رہا تھا۔ کل تاج محل کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے جو ملی نغمہ گایا تھا وہ ویڈیو وائرل ہو گئی تھی۔ نغمے کے بعد اس نے 2 دفعہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا ڈالا تھا۔ اس پر زیادہ کانٹروورسیز ہو رہی تھی اور کچھ شر پسند لوگ مشتعل ہو گئے تھے۔ پاکستان اور ہندوستان کے آپس کے حالات پہلے ہی کچھ کشیدہ چل رہے تھے، اوپر سے لوگوں نے اس کی اتنی سی بات کو ہوا بنا کر ملک میں جگہ جگہ احتجاج شروع کیا ہوا تھا۔ ایک رات کے اندر اندر سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو بری طرح کانٹروورسیز کرنے کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ ذرا پریشان نہ ہو، میں نے ڈبل سیکورٹی کی بات کی ہے، وہ لوگ بس آنے والے ہوں گے، آپ اور میم کمرے سے باہر مت آئیے گا، پولیس پہنچ چکی ہے۔ ویسے اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے، پولیس لوگوں کو سنبھال رہی ہے، یہ چند شر پسند لوگوں کا کام ہے بس۔ زرداد نے فون بند کر دیا، بالوں کو ہاتھ کے ذریعے ماتھے سے پیچھے کیا اور ایک دم سے کسی خیال کے آنے پر وہ چونک گیا۔ دنین کمرے میں موجود نہیں تھی۔ وہ تیزی سے بھاگتا ہوا واش روم کی طرف گیا، اس کا دروازہ کھلا تھا۔ دنین اس نے ٹیرس پر دیکھا، وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ ایک دم سے زرداد کے چہرے پر پریشانی کی لکیریں بن گئی تھی۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلا تھا، دنین کو ریڈیو میں پاگلوں کی طرح آوازیں دی، لیکن نہیں، وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ جلدی سے مسعود کا نمبر ڈائل کیا۔ دنین کمرے میں نہیں ہے، نیچے لابی میں چیک کرو ذرا، میں اوپر سارے فلور دیکھتا ہوں۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلا، دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ اسے دنین سے اس طرح کی بے وقوفی کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ اس کے پاس تو فون بھی نہیں تھا۔ وہ اور مسعود پورے ہوٹل میں اسے تلاش کر چکے تھے۔ زرداد کو اب دنین پر غصہ آ رہا تھا، آخر کو وہ کہاں چلی گئی تھی؟ دل تھا کہ ایک انجانے خوف سے دھڑکنے لگا تھا۔ ویڈیو میں وہ اس کے ساتھ کھڑی تھی بالکل، اور لوگوں نے الگ سے اس کی تصویریں بھی لی تھیں۔ زرداد نے ٹی وی آن کیا۔ ہر نیوز چینل نے اس بات کو اچھالا ہوا تھا کہ اس نے پاکستان کا ملی نغمہ تاج محل کے سامنے کھڑے ہو کر گایا تھا۔ مشتعل افراد اور کچھ پارٹنرز بری طرح اس کے خلاف بول رہی تھیں۔ کیا پاگل ہیں یہ لوگ؟ زرداد نے زور سے ریموٹ دیوار میں مارا۔ مسعود نے اسے سختی سے منع کیا کہ وہ خود آس پاس دیکھ کر آتا ہے، دنین کو وہ ہوٹل سے باہر نہ آئے۔ وہ سر کو ہاتھوں میں جکڑ کر بیٹھا تھا کہ اچانک اس کے ذہن میں کل مندر والی بات ہوئی۔ اوہ، تو کہیں وہ اکیلی پاگل لڑکی۔ زرداد نے دانت پیسے، جلدی سے مسعود کو کال ملائی، پر اس کا نمبر مصروف جا رہا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھا، ہیٹ پہن کر اچھی طرح منہ کو چھپایا، سن گلاسز گئے اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ تیزی سے لوگوں کی بھیڑ میں سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا جب کسی آدمی نے اس کو پہچان کر جلدی سے فون پر نمبر ملایا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا بھیڑ کی ایک طرف سے نکلنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا مندر کی طرف جا رہا تھا، دل تھا کہ انجانے خوف سے پھٹنے کو تھا۔ مندر میں وہ کہیں بھی نہیں تھی، اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ لوگ پاس سے گزر رہے تھے، اسے ہر شخص کی نظروں میں عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ پریشانی میں وہ بار بار دانتوں سے اپنے ہونٹ کچل رہا تھا۔ وہ جلدی سے اس کے آس پاس کے لان میں دیکھ رہا تھا، اس کی نظریں تیزی سے ارد گرد گھوم رہی تھی۔ جب اچانک اس کی جان میں جان آئی، وہ ایک عورت کے ساتھ بیٹھی مزے سے باتیں کر رہی تھی۔ دنین، وہ اسے دور سے پکارتا ہوا آ گیا ہے۔ دنین اسے دیکھ کر مسکرا کر اٹھی، ہر معاملے سے یکسر انجان تھی۔ زرداد نے پاس جا کر زور سے اس کا بازو دبوچا تھا۔ پاگل لڑکی، وہ بری طرح اس پر دھاڑا تھا۔ وہ نہ سمجھی کے انداز میں گھبرا گئی تھی۔ چلو یہاں سے جلدی۔ وہ تیزی سے اس کا بازو پکڑ کر ایک طرف لے آیا تھا، چہرہ پریشان حال تھا، ماتھے پر 100 بل تھے۔ کیا ہوا زری؟ اس کے جھنجھوڑنے پر وہ تھوڑی سی لڑکھڑا سی گئی تھی۔ تم کیوں ایسے بنا بتائے چلی آئی؟ زرداد نے دانت پیستے ہوئے اسے غصے سے دیکھا۔ بے وقوف کہیں کی، وہ بار بار اپنا منہ چھپاتا ہوا اسے ایک درخت کے نیچے لے کر آیا تھا۔
میں نے سوچا تمہارے اٹھنے سے پہلے مندر دیکھ آؤں گی میں۔ وہ ابھی بھی کچھ نہیں سمجھی تھی کہ وہ کیوں اتنا پریشان تھا، کیا مسئلہ تھا۔ وہ فون پر بار بار کال ملا رہا تھا اور کبھی ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ ہیلو مشہود، سنو، ہاں مل گئی ہے۔ اس کی آواز اس کے اندر کی پریشانی کا حال بتا رہی تھی۔ اچھا سنو، ہوٹل کے دائیں طرف کے مندر کے باغ میں ہیں ہم دونوں، جلدی پہنچو۔ زرداد نے موبائل جیب میں رکھا اور پھر سے ارد گرد دیکھا۔ دوپٹے سے منہ ڈھک لو اپنا، دنین کو گھرانے کے انداز میں کہا۔ زری ہوا کیا ہے مجھے بتاؤ تو، کیوں اتنے پریشان ہو؟ وہ خود بھی اس انجانی پریشانی سے بے حال ہو گئی تھی۔ اس نے آج سے پہلے زری کو کبھی یوں اتنا پریشان ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ تم اپنی بکواس بند کرو کچھ دیر کے لیے، سمجھی تم؟ اس نے خونخوار نظروں سے گھورا اور دھاڑنے کے انداز میں کہا۔ وہ سہم گئی۔ وہ مشہود کا انتظار کر رہا تھا جب سر کے پیچھے کچھ زور کا لگا۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ پاکستانی نامور گلوکار زرداد ہارون انڈیا میں لاپتہ، ان کی اہلیہ بھی ان کے ہمراہ تھی۔ ٹی وی پر بار بار بریکنگ نیوز چل رہی تھی۔ سدرا اور سمرا کی حالت رو رو کر غیر ہوئی پڑی تھی۔ جی ہم مکمل کانٹیکٹ میں ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے ہم نے سیکیورٹی پرائیویٹ کی تھی، وہ اس ہوٹل میں ہی موجود نہیں تھے۔ اینکر بیٹھی بات کر رہی تھی۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سب موریت سمیر کی رہائی کے لیے کیا جا رہا ہے؟ اینکر اپنے ساتھ بیٹھے تجزیہ کاروں سے رائے لے رہی تھی۔ دیکھیں، اس وقت ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیا چل رہا ہے ان کے دماغ میں۔ انڈیا کا کہنا ہے اس میں بس چند شرپسند گرو محترک ہیں۔ اب زرداد ہارون کو غائب کرنے میں ان کی کیا چال ہے، یہ وقت سے پہلے ہم نہیں بتا سکتے۔ ان کی اہلیہ بھی ان کے ہمراہ ہیں، دونوں لاپتہ ہیں۔ ان کے اہل خانہ سے ہم آپ سب کی ملاقات کروائیں گے کچھ دیر میں، اینکر اپنی کرسی کو گھماتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ہارون اور سکندر دم سادے بیٹھے تھے۔ ان کے گھر کے باہر میڈیا کا اور لوگوں کا رش پڑ گیا تھا۔ پاکستان کے نامور گلوکار زرداد ہارون انڈیا میں لاپتہ، ان کی اہلیہ بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ ٹی وی پر ہر جگہ یہی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ سر میں شدید درد کے زیر اثر بہت مشکل سے زرداد نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ ان کے پاس سے آوازیں آ رہی تھیں۔ زرداد کے بازو نہیں ہل رہے تھے۔ اس نے مکمل آنکھیں کھولی تھیں۔ اس کے بازو ایک لکڑی کی کرسی کے ساتھ بازوؤں کی طرح باندھ کر جکڑے ہوئے تھے۔ اس کے بالکل سامنے نیچے زمین پر دنین بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ پیچھے بندھے تھے اور اس کے منہ پر کپڑا باندھا ہوا تھا۔ وہ مسلسل چیخنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن منہ پر کپڑا ہونے کی وجہ سے وہ چیخ بھی نہیں پا رہی تھی۔ انتہائی گندا، مٹی اور ٹوٹی ہوئی چیزوں سے اٹا ہوا کمرہ تھا۔ جس کرسی کے ساتھ اسے باندھا ہوا تھا وہ بھی کوئی پرانی سی کرسی تھی۔ کچھ دیر زرداد کو اپنے ہوش بحال کرنے میں لگے۔ دنین پریشان مت ہو، میں ہوں ادھر۔ دنین پاگلوں کی طرح چیخنے کی کوشش میں عجیب سی آوازیں نکال رہی تھی۔ زرداد نے اپنی پوری قوت لگانا شروع کر دی۔ بازو رسی کے ساتھ اتنی مضبوطی سے بندھے تھے کہ ہل بھی نہیں پا رہے تھے۔ زرداد کا پورا جسم زور لگانے سے پسینے میں ڈوب گیا تھا۔ دنین مسلسل رو رہی تھی اور آنکھیں پھاڑے زرداد کو دیکھے جا رہی تھی۔ دنین چپ کرو پلیز، چپ کرو، میں کچھ کرتا ہوں۔ دنین کا بلکتا اور تڑپنا اسے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ پیچھے سر سے خون بہہ کر گردن تک آیا ہوا تھا۔ وہ اپنا پورا زور لگا رہا تھا۔ لکڑی کی کرسی کے بازو کے کیل اوپر کو اٹھنے لگے تھے۔ زرداد نے اپنی ہتھیلیوں سے کرسی کے بازو کی اگلی جگہ کو جکڑا ہوا تھا۔ اسے پتا تھا رسی نہیں ٹوٹ سکتی، وہ چاہے جتنا بھی زور لگا لے، لیکن وہ کرسی کے بازو اکھیڑنے کی جدوجہد میں لگا ہوا تھا۔ دھاڑ سے دروازہ کھلا تھا۔ دو مکڑا شکل کے شخص اندر داخل ہوئے تھے۔ ایک نے آتے ہی زرداد کے بال نوچنا شروع کر دیے تھے۔ اس نے بالوں سے پکڑ کر زرداد کی گردن کو اس طرح پیچھے کیا کہ زرداد کی گردن کی رگیں پھول کر باہر آنے لگی تھیں۔ دنین نے پھر سے عجیب سی آواز نکالنا شروع کر دی۔ بڑا تو ہیرو بنا پھرتا ہے، ابے یا ہمارے سامنے بول پاکستان زندہ باد۔ اس نے زور سے زرداد کے پیٹ میں گھما کر ٹانگ ماری تھی۔ پوری کرسی ہل گئی تھی۔ پاکستان زندہ باد، زرداد نے پہلے ایک طرف منہ کر کے تھوک مہکا اور پھر دھاڑنے کے انداز میں کہا۔ ابے تیری تو! اب دونوں مکر شخص آدمی زرداد کو مار رہے تھے۔ زرداد کا چہرہ ایک طرف سے ڈھہ سا گیا تھا۔ دنین مسلسل روئے جا رہی تھی، آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں۔ منہ سے کپڑا بندھے ہونے کی وجہ سے پانی نکل رہا تھا۔ اوئے پوچھ کی تار سے، پہنچا نہیں ابھی تک؟ ان میں سے ایک نے دوسرے کو کہا۔ وہ اپنی جیب سے موبائل نکالتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ دوسرا اب اپنے موبائل سے زرداد کی ویڈیو بنا رہا تھا۔ ویڈیو بناتے ہوئے بار بار وہ زرداد کے منہ پر تھپڑ اور مکے مار رہا تھا۔ بول پاکستان مرد آباد! اب وہ کیمرے سے ویڈیو بنا رہا تھا۔ بول! اس نے پھر سے بال پکڑ کر پیچھے کیے۔ پاکستان زندہ باد! پھر سے زور کی ٹانگ پڑی تھی۔ کرسی لڑکھڑاتی ہوئی زرداد سمیت نیچے گری تھی۔
وہ آ رہا ہے، کہہ رہا ہے، آ کر ختم کرتا ہوں اسے، باہر جانے والا آدمی اب آ کر اندر والے سے کہہ رہا تھا۔ دنین مسلسل روئے جا رہی تھی، اس کی آواز بھی بیٹھ گئی تھی۔ اس کو چپ کروا مار اسے ایک۔ ان میں سے ایک نے دنین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، خبردار اگر میری بیوی کو کسی نے ہاتھ لگایا تو۔ زرداد نے گھرانے کے انداز میں کہا۔ منہ اور ناک سے خون نکل رہا تھا۔ دونوں اب ایک دوسرے کی مکرر شکلیں دیکھ کر ہنسنے لگے۔ اچھا تیری بیوی کو ہاتھ نہ لگائیں، ایک شرط پہ، بول ویڈیو میں پاکستان مرد آباد۔ وہ زرداد کے اوپر جھک کر اس کے کان میں بولا۔ زرداد چپ رہا، اس کے بازو ابھی بھی کرسی کے ہینڈل کو کھینچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے دنین کو بالوں سے پکڑتا ہوا گھسیٹ کے زرداد کے سامنے لے آیا۔ میری بیوی کو ہاتھ نہ لگانا، زرداد دھاڑنے کے انداز میں بولا۔ سارا کمرہ اس کی دھاڑ سے گونج اٹھا تھا۔ ان میں سے ایک نے دنین کے گلے میں جھولتا دوپٹہ اتار کر ایک طرف پھینک دیا تھا۔ دنین کا پورا جسم کانپ رہا تھا اور پھٹی ہوئی آنکھیں زرداد پر مرکوز تھیں۔ جیسے ہی ان میں سے ایک نے دوپٹہ پھینکا، زرداد کی جاندار چیخ سے پورا کمرہ ہل گیا۔ کرسی کے دونوں بازو اپنی کیل سمیت علیحدہ ہو گئے تھے۔ زرداد کرسی کے بازو سمیت ان کی طرف بڑھا تھا اور بالکل دنین کے پیچھے اس کے بال پکڑے کھڑا تھا۔ ایک نے اسی وقت پینٹ کی جیب سے ریوالور نکالا تھا۔ جب زرداد دنین کو ایک طرف کر کے ایک آدمی پر چپٹا تو اتنی دیر میں دوسرا زرداد پر فائر کر چکا تھا۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یہ سراسر دونوں ممالک کے شر پسند لوگ اور عوام کا قصور ہے، تجربہ کار سامنے لگے کاؤنٹر پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا۔ زرداد کی ویڈیو شام کو بنی اور اسی وقت سے وائرل ہونا شروع ہوئی۔ وہ بڑے ٹھہر ٹھہر کے اپنے نقطہ نظر کو بیان کر رہا تھا۔ ہمارے پاکستان کے اور ہندوستان کے لوگوں نے اس ویڈیو کے اتنے پارٹ کو وائرل کیا ان الفاظ کے ساتھ کہ دیکھ بھارت، ہمارے ہیرو نے تیرے ملک میں کھڑا ہو کر، تیری عوام میں کھڑے ہو کر پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا ڈالا اور پتہ نہیں کیا کیا۔ وہ ہوا میں ہاتھ ہلاتے ہوئے بول رہا تھا۔ اینکر اور باقی تجربہ کار سر کو ہلا کر اس کے ساتھ متفق ہو رہے تھے۔ اور وہاں کے جواب مشتعل افراد ہیں۔ ان کا تو پارا چڑھانے والی بات ہوئی نا۔ ایک تو تجربہ کار نے پہلے والے کا ساتھ دیتے ہوئے کہا، اس سارے معاملے میں اصل قصوروار دونوں ممالک کی عام عوام ہے، جنہوں نے راتوں رات اس ویڈیو کو کیا سے کیا بنا دیا۔ تجربہ کار میز پر بازو ٹکائے کہہ رہا تھا، اور نتیجہ آج وہاں زرداد اور ان کی اہلیہ بھگت رہے ہوں گے۔ اب بھارت کی حکومت نے تو ویسے ہی آج کل پاکستان کے خلاف محاذ کھولا ہوا ہے۔ دیکھیں جی، وہاں کے مخالف پارٹنر ہمارے ساتھ مکمل تعاون کر رہی ہے۔ آپ سب دعا گو رہیں، ہم زرداد کو پاکستان واپس لے کر آئیں گے۔ ٹی وی کے ہر چینل پر ایسے پروگرام چل رہے تھے۔ گولی زرداد کے کندھے کو چھوتے ہوئے گزری۔ دنین کی آنکھیں پھٹنے کی حد تک کھل گئی تھیں۔ وہ ایک دم سے ساکت ہوئی تھی، ایسے جیسے کاٹو تو خون نہ ہو۔ زرداد کے جسم کو جھٹکا لگا تھا، وہ تھوڑا سا لڑکھڑایا تھا، چہرہ تکلیف سے ایک دم زرد پڑا، لیکن حواس کو قابو میں رکھتے ہوئے اس نے بنا کسی تخیر کے ایک ہی لمحے کے اندر دوسرے آدمی کے ریوالور تانے ہوئی بازو کو اپنی ٹانگ کچھ اس طرح سے گھما کر ماری کہ ریوالور اچھلتا ہوا ایک طرف گرا تھا۔ دونوں ایک جست میں زرداد پر چھپٹ پڑے تھے۔ دنین کا دل خوف سے پھٹنے کی حد میں آ گیا تھا، لیکن وہ دونوں زرداد کے آگے زیادہ دیر ٹک نہیں سکے تھے۔ پل بھر میں ہی اس کے ہاتھ کو مارنے والے دونوں اس کے ہاتھ کھل جانے پر اس کے فولادی جسم کے آگے اپنے مریل سے کالے جسم کو ٹکا نہیں سکے تھے۔ وہ جو بچپن سے ہی اپنے سے بڑے لڑکوں کو ڈھیر کر دیتا تھا، اس کے لیے یہ دونوں کچھ بھی نہیں تھے، بس اس کے ہاتھ کھلنے کی دیر تھی۔ وہ بار بار ان کے منہ پر مکے جڑ رہا تھا۔ مکے کے ساتھ بازو کے ساتھ بندھی ہوئی لکڑی اس کا منہ چھیلتی ہوئی جا رہی تھی۔ دونوں ڈھیرتے سنائی نہیں دیا تھا کہ میری بیوی کو ہاتھ نہ لگانا، زرداد چیخ رہا تھا۔ پھر ایک دم سے اٹھا تھا، جلدی سے اپنے بازو کھولے، کرسی کی بازو ایک طرف پھینکے، ایک طرف پڑے ریوالور اور اس کے پاس پڑے دنین کے دوپٹے کو اٹھایا، ریوالور کو اپنی پینٹ کی جیب میں رکھا۔ منہ سے، ناک سے اور کندھے سے خون میں بری طرح لت پت تھا۔ دنین کے پاس آ کر اس کے بازو پیچھے کھولے، منہ کی پٹی جیسے ہی کھلی دنین کو ایک دم سے کھانسی آ گئی تھی۔ مٹی سے سارے کپڑے اٹے ہوئے تھے، بال بری طرح بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ تھیں، جسم خوف سے کانپ رہا تھا، آواز چیخ چیخ کر بند سی ہو گئی تھی۔ وہ تڑپ کر زرداد کے سینے سے جا لگی تھی اور پورا جسم کانپ رہا تھا، کچھ بھی بولا نہیں جا رہا تھا۔ دنین چلو یہاں سے، سن رہی ہو مجھے، چلو یہاں سے۔ زرداد نے پیار سے اسے خود سے الگ کیا اور اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اوپر اٹھایا۔ وہ بری طرح خوف زدہ تھی۔ کچھ نہیں ہوا، ہوش میں آؤ، اب چلو یہاں سے، نکلنا ہے ہمیں۔ وہ اس کے ساکت جسم کو ہلا رہا تھا۔
پھر ایک دم سے مڑا اور ان دونوں لڑکوں کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر موبائل گاڑی کی چابی نکال چکا تھا۔ ہاتھ سے گھسیٹتا ہوا دنین کو باہر لے آیا۔ عجیب سی کوئی ویران سی جگہ سی، جیسے کوئی جنگل سا ہوتا ہے۔ زرداد نے وہاں کھڑی گاڑی کا دروازہ کھول کر اس کی فرنٹ سیٹ پر دنین کو بٹھایا، جلدی سے چابی لگائی اور گاڑی سٹارٹ کی، اور تیزی سے بنا کچھ جانے وہ ایک طرف گاڑی کو بڑھا چکا تھا۔ فی الحال یہاں سے نکلنا ہے، زیادہ ضروری ہے۔ یہ لوگ بس باتیں کرنے کو ہیں اور کچھ نہیں۔ شاہزر نے اٹھا کر ریموٹ ایک طرف مارا۔ آنکھیں کرب اور انجانے خوف سے بھری پڑی تھیں۔ صرف اس کا حال ہی یہ نہ تھا بلکہ گھر کے ہر فرد کی یہی حالت تھی۔ ہارون تو اپنا سر نیچے گرا کر ایسے بیٹھے تھے کہ ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ بیٹے اور دنین کی محبت سے دل پھٹا جا رہا تھا۔ سکندر کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں۔ سدرا اور سمرا کو اشتعال، منال اور اسما سنبھال رہی تھیں۔ ایک ماتم کرنے جیسا عالم تھا گھر میں۔ زرداد کی رنگت کندھے میں ہونے والی تکلیف سے زرد پڑتی جا رہی تھی، لیکن وہ تیزی سے گاڑی کو ایک سمت میں دوڑا رہا تھا۔ سپیڈ اتنی تھی کہ دنین نے لڑک رہی تھی۔ دنین اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی اور روئے جا رہی تھی، لیکن اب آنسو بے آواز تھے۔ زرداد نے تکلیف کو برداشت کرنے کی سی لب زور سے ایک دوسرے سے پیوست کر رہے تھے۔ جبڑے اتنے زور سے جکڑے ہوئے تھے کہ رگیں باہر کو ابری ہوئی تھیں۔ زرداد کے جسم کے مختلف حصوں سے نکلتا ہوا خون دنین کو تکلیف دے رہا تھا۔ اسے ایک خروچ تک نہیں لگنے دی تھی زرداد نے۔ یہ سارے مشکل میں پڑنے کی ذمہ دار بھی وہ خود ہی کو سمجھ رہی تھی۔ کہا نا میری بیوی کو ہاتھ مت لگانا۔ زرداد کی دھاڑ اس کے چہن میں گونج رہی تھی۔ اب ہوش میں آنے کے بعد اس کے ذہن میں بار بار زرداد کے کہے ہوئے الفاظ گونج رہے تھے، نہ میں یوں اکیلی باہر آتی، نہ ایسا ہوتا۔ وہ ہچکی کے ساتھ رو رہی تھی۔ زرداد اب صرف گاڑی کو دوڑانے میں مصروف تھا۔ زرداد تکلیف کو برداشت کرتا ہوا مسلسل گاڑی چلا رہا تھا۔ عجیب سی جگہ تھی اور ارد گرد درخت ہی درخت تھے۔ درمیان میں وہ سنسان سڑک تھی جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ زرداد کی برداشت اب ختم ہو رہی تھی۔ اس نے گاڑی سڑک سے نیچے اتار کر ایک طرف درختوں کے درمیان دوڑا دی۔ تھوڑی دور جا کر اس نے گاڑی روک دی تھی اور سیٹ کی پشت سے سر ٹکایا تھا۔ تکلیف سے آنکھیں بند ہو رہی تھی، لیکن منہ سے آہ تک نہ نکلی۔ بس زرد پڑتی رنگت اور بھیجے ہوئے ہونٹ اس کی تکلیف کے گواہ تھے۔ دنین کو جیسے ایک دم سے ہوش آیا تھا۔ فوراً سیدھی ہو کر اب اس کی ہڈ اتار رہی تھی۔ ہڈ اتار کر ایک طرف پھینکی۔ ساری شرٹ خون سے لت پت تھی۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ اب اس کی شرٹ اتار رہی تھی۔ زرداد کی آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھی۔ اسے اب کوئی ہوش نہیں تھا اس کے ساتھ کیا کیا کر رہی ہے۔ دنین نے جلدی سے شرٹ اتار کر کندھے کے زخم کو دیکھا۔ زخم گہرا تھا، لیکن دنین کو یہ ڈر تھا کہ گولی کہیں اندر نہ ہو۔ درختوں کے ارد گرد ہونے کی وجہ سے اندھیرا سا تھا۔ اس نے گاڑی کی لائٹ کو جلایا۔ اب ادھر ادھر دیکھا۔ گاڑی کے پیچھے سیٹ پر پانی کی بوتل پڑی تھی۔ جلدی سے پانی اٹھایا اور زرداد کی شرٹ کو گیلا کر کے اس کے کندھے کو ہلکے سے صاف کیا۔ گولی بس چھو کے گزری تھی، اندر نہیں تھی۔ دنین اب پھر سے ڈیش بورڈ میں لگے ڈرا کو چھان رہی تھی۔ وہاں چاقو، ایک ریوالور پڑا تھا۔ اب چاقو ہاتھ میں پکڑے وہ سوچ رہی تھی کہ اچانک خیال آنے پہ زرداد کی پینٹ کی جیبیں دیکھی۔ ایک طرف سے لائٹر کو نکالا اور چاقو کو گرم کیا، پھر گرم چاقو زرداد کے زخم پر رکھ دیا۔ زرداد نے بے ہوشی کے عالم میں بھی تڑپ کے اچھلا تھا۔ دنین نے جلدی سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ گرم چاقو ابھی بھی اس کے زخم والی جگہ پر تھا اور اس کو زور سے اپنے سینے کے ساتھ بھیجے ہوئے تھے۔ آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے اور زخم ہچکیوں سے آہستہ آہستہ ہل رہا تھا۔ پھر دھیرے سے پیچھے ہوئی تو اس کے سارے کپڑے خون میں لت پت تھے۔ اپنے دوپٹے سے اس کے بازو کو زور سے باندھا تھا اور زرداد بے ہوش ہو چکا تھا۔ زری وہ آہستہ سے اس کے گال تپ تپا رہی تھی۔ زری پھر اس کی طرف کی سیٹ کو ہینڈل کھینچ کے نیچے کر دیا۔ وہ بے سود پڑا تھا۔ کبھی دنین اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی اور کبھی اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹوں کا مرہم رکھ رہی تھی۔ آنسو زرداد کے ماتھے کو گیلا کر رہے تھے۔ دنین نے جلدی سے زرداد کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا، دھیرے سے اس کے ہاتھوں کو مسل رہی تھی۔ وہ کبھی اس کے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے ہونٹوں اور گالوں کو لگا رہی تھی۔ مر جاؤں گا تو کرو گی کیا اعتبار؟ زرداد کی آواز ذہن میں گونج رہی تھی۔ اس کے آنسو اور تیزی سے بہنے لگے تھے۔ زری پلیز، زری اٹھو نا زری۔ وہ اب بری طرح رو رہی تھی۔ پھر جلدی سے پانی کی بوتل اٹھا کر اس کے منہ پر پانی کے چھٹے مارے۔ زرداد نے دھیرے سے آنکھیں کھولی تھی۔ دنین کا دھندلا سا چہرہ اس کی آنکھوں کے آگے لہرا گیا تھا۔ کندھے کی تکلیف اب پہلے سے کچھ کم تھی۔ زرداد نے اپنے خشک ہوئے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ دنین تڑپ کر اس کے سینے پر ڈھیر تھی، بری طرح رو رہی تھی، پورا جسم ہل رہا تھا۔ ابا شاہزر کی گھٹی سی آواز پر ہارون نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ سارا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ ابا آپ کچھ دیر لیٹ جائیں، رات بہت ہو گئی، صبح سے بیٹھے ہیں، تھک جائیں گے۔ شاہزر نے قریب آ کر بولا۔ پتہ نہیں میرا بچہ کس حال میں ہوگا۔ وہ شاہزر کے گلے لگ کر بری طرح رو رہے تھے۔ سکندر بھی پاس بیٹھے رونے لگے تھے۔ شاہزر میرا بچہ لا دو مجھے، میں اسے سینے سے لگا لوں، وہ تڑپ تڑپ کر کہہ رہے تھے۔
سب گھر والے ان کے ساتھ مل کر رو رہے تھے۔ گھر میں اتنے افراد تھے پر سب لوگ خاموش تھے، قبرستان جیسی خاموشی۔ زرداد نے سینے سے لگی وہ بری طرح رو رہی تھی، چہرے کو بالکل زرداد کے سینے میں چھپا رکھا تھا۔ زرداد کے لب اس حالت میں بھی مسکرا دیے تھے۔ وہ حیرانی سے دنین کی یہ مہربانی دیکھ رہا تھا، ایسے ساتھ چمٹی ہوئی تھی۔ زندہ ہوں دنین؟ اس کے بالوں میں دھیرے سے ہاتھ سر سے لے کر کمر تک پھیرتے ہوئے زرداد نے سرگوشی کی۔ وہ اور اونچا رونے لگی تھی اس بات پر، جسم اور تیزی سے ہلنے لگا تھا۔ زرداد نے خشک ہونٹوں پر جاندار مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس نے دنین کو کانپتے وجود کو دونوں بازوؤں میں زور سے بند کر کے جکڑ لیا تھا، جبکہ ہونٹ بار بار اس کے سر کی مانگ پر مرہم رکھ رہے تھے۔ ایسا کرنے سے اس کے کندھے کو تکلیف اور بڑھ گئی تھی، لیکن اس تکلیف کی زرداد کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ دنین کے کانپتے جسم کو جیسے سکون مل گیا تھا۔ ذری مجھے معاف کر دیں، اس کی آواز گھٹی سی آ رہی تھی، آنسوؤں سے تر بھاری آواز، چیخ چیخ کر گلا بھی بیٹھ چکا تھا۔ اس نے اپنا پورا چہرہ زرداد کے سینے میں چھپا رکھا تھا۔ مجھے معاف کر دیں، وہ بار بار کہہ رہی تھی۔ ایسے روتی رہو گی تو کیسے معاف کر سکوں گا؟ گھٹی سی آواز میں کہا، آواز میں درد بھی شامل تھا۔ ذری کیا ہوا؟ فوراً پیچھے ہوئی تھی، چہرہ پریشان حال تھا۔ وہ تکلیف کو روکنے کے لیے لب پیچھے ہوئے تھا۔ ذری درد ہو رہا ہے آپ کو؟ دنین پریشانی سے لب بھیج رہے تھے۔ جلدی سے پانی کی بوتل اٹھا کر زرداد کے منہ کو پانی لگایا۔ گاڑی ڈرائیو کر سکتی ہو؟ کراہتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ نہیں، وہ بری طرح شرمندہ ہوئی تھی، اسے گاڑی ڈرائیو نہیں کرنی آتی تھی۔ زرداد نے لب ہنسے اب کار کی سیٹ کی پشت کے ساتھ ٹکا دیا۔ ہم اس کا مطلب ہے رات یہیں پر رکتے ہیں، صبح درد کچھ کم ہوگا تو نکلیں گے۔ وہ تھوڑا سیدھا ہوا، بس کوئی آبادی نظر آ جائے، پھر وہاں سے رابطہ کریں گے مشہود کے ساتھ۔ دنین نے دھیرے سے سر اس بات میں ہلا دیا تھا، دل زرداد کی تکلیف سے گھبرایا ہوا تھا۔ میں پیچھے لیٹتا ہوں کچھ دیر۔ زرداد پچھلی سیٹ پر چلا گیا تھا۔ زرداد شاید پھر غنودگی میں چلا گیا تھا اور دنین کا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ گاڑی کی لائٹ بھی بند تھی، رات ہونے سے گھپ اندھیرا ہو گیا تھا۔ دل کانپنے لگا تھا۔ اس نے خوف سے اپنی پپڑی جمے ہونٹوں پر زباں پھیری تھی۔ ذری گھٹی سی آواز میں اس نے پیچھے مڑ کر زرداد کو آواز دی تھی۔ ہم کچھ دیر آوازوں کے بعد زرداد نے کہا، وہ واقعی شاید غنودگی میں تھا۔ ذری مجھے ڈر لگ رہا ہے، دنین نے گھٹی سی آواز میں کہا۔ میرے پاس آؤ، زرداد نے دھیرے سے کہا، اپنائیت بھرا محبت کی چاشنی میں ڈوبا ہوا لہجہ۔ وہ دھڑکتے دل اور خوف سے کانپتے وجود کے ساتھ پیچھے آئی۔ یہاں آؤ۔ اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، بس زرداد کے ہاتھوں نے پکڑ کر اسے اپنے ساتھ بٹھایا تھا۔ وہ زرداد سے لپٹ گئی تھی، سکون مل گیا تھا۔ خوف سے کانپتے دل کو تسکین کا احساس ہوا تھا۔ کتنا پیارا احساس تھا یہ! وہ اس کا شوہر، اس کا محافظ تھا۔ اس کے پہلو میں آتے ہی سارے خوف ہوا ہو گئے تھے۔ اب تو وہ دل دھڑک سے محبت سے دھڑک رہا تھا۔ زرداد کی خوشبو اس کے وجود میں سرایت کر رہی تھی۔ زرداد کے اس کے بازو اور کمر پر تھپکی انداز میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ خود اتنی تکلیف میں تھا، پھر بھی اسے بچوں کی طرح پیار کر رہا تھا۔ اتنا سکون تھا کہ پتہ ہی نہ چلا کب وہ یوں اس کے ساتھ سمٹ کر سو گئی تھی۔ صبح گال کسی گرم چیز سے لگنے کا احساس ہوا۔ وہ زرداد کی گود میں سر رکھے سو رہی تھی۔ وہ بخار میں تپ رہا تھا، چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ جھٹکے سے وہ اٹھی تھی۔ ذری آپ کو بخار ہو رہا ہے، آپ کو میڈیسن کی ضرورت ہے۔ وہ زرداد کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر بول رہی تھی۔ چلتے ہیں اب۔ وہ زرداد کو سہارا دے کر اٹھی تھی۔ وہ پھر سے اسی سڑک پر رواں تھے۔ زرداد کا جسم تپ رہا تھا، لیکن وہ تیزی سے گاڑی سڑک پر دوڑا رہا تھا۔ کچھ فاصلے پر آبادی کے آثار نظر آنے لگے تو شاید کوئی گاؤں تھا۔ زرداد نے گاؤں کی سڑک پر گاڑی دوڑا دی۔ بخار سے آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ بھائی صاحب، کوئی ہاسپٹل ہے یہاں؟ دنین نے گاڑی کے شیشے کو نیچے کر کے ایک آدمی سے پوچھا۔ نہیں، ایک کلینک ہے، چھوٹا سا ہاسپٹل نہیں ہے یہاں ہمارے گاؤں میں۔ آدمی نے حیران ہو کر دونوں کو دیکھا۔ وہ آدمی کو اس طرح کلینک میں لے آیا؟ کوئی ڈاکٹر موجود نہیں تھا، لیکن دنین کو ساری میڈیسن بینڈیج مل گئے تھے۔ میرا موبائل دیکھنا، ان لوگوں نے کہیں گاڑی میں ہی رکھا ہوگا۔ دنین اس کو پٹی کر رہی تھی جب زرداد نے اسے کہا۔ اور واقعی موبائل گاڑی کی بیک سے ہی مل گیا تھا۔ کوئی سنگرام پور گاؤں ہے، لوکیشن میں بھیجتا ہوں تمہیں۔ زرداد مشہود سے بات کر رہا تھا۔ ابا بس کریں اب، شاہزر نے ہارون کے پیچھے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، جو زرداد کے گلے لگے ہوئے تھے اور روئے جا رہے تھے۔ زرداد کے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ ہارون کبھی اس کا ماتھا چوم رہے تھے تو کبھی اس کے ہاتھ پکڑ کر چوم رہے تھے۔ ادھر آؤ تم بھی۔ انہوں نے دنین کو بلایا اور اس کا ماتھا چوما۔ سب لوگوں کی آنکھیں نم تھیں۔ ایئرپورٹ پر صرف گھر
والے ہی نہیں آئے تھے بلکہ پورا پاکستان ہی جیسے آمڑ آیا تھا۔ زرداد پر پھول برسائے جا رہے تھے، لوگ قطار در قطار کھڑے تھے۔ وہ اپنے گھر والوں کے ہمراہ ہارون کا ہاتھ پکڑے لوگوں کی بھیڑ اور محبت میں سے گزر رہا تھا۔ ہارون کا سینہ فخر سے اتنا ہوا تھا، انہیں اپنے بیٹے پر ناز تھا۔ وہ کبھی مسکرا کر لوگوں کی بھیڑ کو دیکھ رہے تھے تو کبھی اپنے بیٹے کے چہرے کی طرف۔ زرداد نے محبت بھری نظر اپنے باپ پر ڈالی اور ایک دفعہ پھر دونوں ایک دوسرے کے گلے لگے ہوئے تھے۔ زری سوپ پینا ہے بنا دوں بیٹے؟ سمرا نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے محبت سے کہا۔ وہ جو شرارت اور محبت سے دنین کو دیکھنے میں مصروف تھا، سمرا کی آواز پر ایک دم سے چونکا۔ سب لوگ دیر تک بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے۔ گھر میں عید کا سماں تھا۔ منال، اشتعال، اسما، شاذر، احمد سب تھے وہاں۔ زرداد سمرا کی گود میں سر رکھے لیٹا ہوا تھا، لیکن نظریں سامنے منال اور اشتعال کے درمیان گھری بیٹھی دنین پر بار بار پڑی جا رہی تھی۔ وہ شرماتی ہوئی کتنی دلکش لگ رہی تھی۔ زرداد کی نظروں کی تپش سے گھبرا کر کبھی چوری چوری اسے دیکھ رہی تھی تو کبھی نظر جھکا رہی تھی۔ سب لوگ کراچی میں زرداد کے گھر ہی براجمان تھے۔ انہیں ایئرپورٹ سے لانے کے بعد سب ادھر آ گئے تھے۔ آج باتوں کی آوازیں شور و گل بنا دیں امی سوپ۔ زرداد نے چہرہ اٹھا کر سمرا سے کہا اور خود اٹھ کر بیٹھ گیا۔ زرداد نے انگڑائی لینے کے انداز میں ہاتھ اوپر اٹھا کر دنین کی طرف دیکھا اور پھر صوفے سے اپنے ساتھ والی جگہ پر اشارہ کیا جہاں سے ابھی سمرا اٹھ کر گئی تھی۔ آنکھیں ہلکی ہلکی خماری ظاہر کر رہی تھی، جیسے ابھی نشہ چڑھنا شروع ہی ہوا ہو۔ بس دنین نے اپنی ہنسی دبائی اور شرارت سے سر نہیں میں ہلا دیا، جبکہ گال تپنے لگے تھے اور دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ زرداد سفید رنگ کی قمیص شلوار میں اس کے دل کو دھڑکا رہا تھا۔ سامنے بیٹھا وہ خود خوبصورت شکل اس کے عشق میں پاگل تھا۔ وہ اس کے لیے سب کچھ تھی۔ دنین نے دل میں سوچتے ہوئے محبت سے اسے دیکھا۔ وہ بچوں کی طرح اسے پاس آنے کی ضد کر رہا تھا۔ دنیا جہان کا پیار اس شخص پر وارنے کو دل کر رہا تھا۔ زرداد نے مصنوعی خفگی سے دیکھا، پھر ارد گرد سب کی طرف دیکھا۔ سب قہقہے لگا رہے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ اشتعال اور منال تو اپنے بچوں میں مصروف تھیں۔ زرداد نے خفا سے نظریں بنا کر دنین کی طرف دیکھا۔ زرداد کا خفا ہونا دل کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ دنین کا دل ڈوب سا گیا۔ فوراً جلد سی ہوتی وہاں سے اٹھی اور زرداد والے صوفے پر آ گئی تھی۔ کیا ہے سونا، کب ہے ان سب نے؟ زرداد نے بیزار سے شکل بنا کر دنین کے کان میں سرگوشی کی۔ جب وہ پاس آ کر بیٹھی تھی وہ چپ سے گئی، گال گلابی ہو گئے، آنکھیں باری سی ہو کر بند ہونے لگی۔ زرداد نے اسے بے چینی سے کہہ رہا تھا، چلو یہ سب لوگ باتیں کرتے ہیں، ہم چلتے ہیں کمرے میں۔ زرداد نے تھوڑی دیر بعد پھر بچوں کی طرح اس کے کان میں سرگوشی کی۔ دنین نے مصنوعی خفگی سے مسکراہٹ دباتے ہوئے زرداد کو گھورا۔ یار ان لوگوں کا کوئی پروگرام نہیں لگ رہا مجھے سونے کا۔ وہ سب کی طرف دیکھ کر کان کھجا رہا تھا۔ میں سوپ پی کر جا رہا، جلدی آنا۔ زرداد کی گرم سانسوں کے ساتھ سرگوشی نے دنین کی جان کو ڈبکیاں لگانے پر مجبور کر دیا تھا۔ دنین نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر شرارت سے زرداد کی طرف دیکھا اور نہیں میں دھیرے سے سر کو جنبش دی۔ اوف، ایسے مت دیکھو، اٹھا کر لے جاؤں گا۔ زرداد نے پیار سے کہا، کھا جانے والے انداز میں کہا، ذریعہ سے اچھا نہیں لگے گا، سب ہمارے لیے بیٹھے ہیں یہاں۔ دنین نے گھور کر آہستہ سی آواز میں کہا، جبکہ اس کے گال بلش ہو رہے تھے۔ زرداد نے خفا سے شکل بنا کر دنین کی طرف دیکھا اور بچوں کی طرح منہ پھلا لیا۔ ذریعہ اب ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کی خفا سی شکل دیکھ کر پریشان سی ہو گئی۔ دانت پیس کر پھر سے سرگوشی کی۔ کمرے میں آؤ، روب سے سرگوشی کی منہ پھلا ہوا تھا۔ ڈھیڑ تو شروع سے ہے، دنین نے ہنستے ہوئے دل میں سوچا۔ نہیں، شرارت سے دیکھتے ہوئے دنین نے کہا، سوچ لو، آنا کمرے میں ہی ہے، خبردار کرنے والے انداز میں کہا، جبکہ آنکھیں شرارت سے چمک رہی تھیں۔ پر ابھی نہیں، دنین نے شرارت سے ناک سکیڑ کر کہا، بہت تنگ کر رہی ہو، گن گن کے بدلے لوں گا۔ پھر سے خمار آلود آواز میں سرگوشی کی۔ پھر بھی نہیں، وہ ہنس رہی تھی، اسے تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ وہ بھی تو بے تاب ہوا پڑا تھا۔ اچھا پھر تمہیں پتہ ہے میرا؟ زرداد نے بدلہ لینے کے انداز میں منہ پر ہاتھ پھیرا۔ امی میں کمرے میں جا رہا ہوں، بہت تھک گیا ہوں۔ دنین کے ہاتھ بھجوا دے سوپ۔ وہ صوفے سے اٹھا اور آنکھ مارتا ہوا کمرے میں آ گیا۔ سوپ کو رکھو اور ادھر آؤ۔ زرداد ڈریسنگ میز کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ دنین نے دھیرے سے سوپ بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور دھڑکتے دل اور بھاری ہوتی پلکوں کو لرزاتے ہوئے پاس آئی۔ زرداد نے پیار سے ہاتھ پکڑ کر آئینے کے سامنے دنین کو کھڑا کیا اور خود بالکل پیچھے کھڑا ہو گیا۔ آنکھیں محبت سے بھری ہوئی تھیں، لہجہ چاہت کی چاشنی میں ڈوبا ہوا تھا۔ زرداد کی خوشی آج اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ آہستہ سے اس کی کمر کے گرد اپنے بازو ڈال کر اس کے کندھے پر سر ٹکا دیا۔ دنین مسکرا دی تھی، لیکن گال شرم سے گلابی ہو گئے تھے، پلکیں گالوں پر لرز رہی تھیں۔ زرداد کی خوشبو نہ صرف پورے کمرے میں پھیل گئی تھی بلکہ اس کے وجود تک اتر رہی تھی۔ سامنے دیکھو، زرداد نے کان کے قریب سرگوشی کی۔ اس کی سانسوں کی آواز تک دنین کے کانوں میں پڑ رہی تھی۔
دنین نے دھیرے سے پلکوں کی چال اٹھا کر سامنے دونوں کے سراپے کو دیکھا۔ دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا تھا۔ وہ دنین نہیں تھی، وہ تو زرداد کی دنین تھی۔ میری نظر سے دیکھو، تم کتنی خوبصورت ہو۔ کان میں پھر سرگوشی ہوئی۔ دنین نے اپنے پیچھے کھڑے زرداد کو اور خود کو دیکھا۔ وہ دونوں محبت کی مکمل تصویر تھے۔ یہ جوڑی تو خدا نے بنائی تھی۔ وہ زرداد کے ساتھ پرفیکٹ لگ رہی تھی۔ اپنی یہ آنکھیں دیکھو۔ زرداد نے دھیرے سے اپنے گال اس کے گال کے ساتھ لگا دیا، جہاں کہیں دل سے اندر دھڑکنے لگی۔ اور یہ بال، زرداد نے اس کے بالوں کو سونگھا تھا۔ دنین کا دل گدگدانے لگا تھا اور یہ کمر، دھیرے سے اس کی کمر پر بازوؤں کی گرفت مضبوط ہو گئی تھی۔ وہ بری طرح شرما گئی تھی، ایسے جیسے ابھی اس کی باہوں میں ہی ڈھیر ہو جائے گی۔ آج تو بیڈ کی اس سائڈ پر آ سکتا ہوں نا؟ کان میں سرگوشی ہوئی بھیگا ہوا لہجہ۔ دنین نے شرارت سے سامنے دیکھا۔ زرداد کی آنکھیں اس کے قربت کے خمار میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ نامنظور، دنین نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر مصنوعی رعبدار آواز میں کہا۔ زرداد کے جاندار قہقہے سے پورا کمرہ گونج گیا تھا۔ دنین، کون زیادہ تنگ کرتا ہے، بیٹا یا بیٹی؟ نازش نے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ ہائے نازش، مت پوچھے، بیٹا بہت تنگ کرتا ہے، بہت شرارتی ہے۔ وہ اپنے دوپٹے کو درست کرتے ہوئے بولی۔ ساتھ بیٹھے زرداد نے جاندار قہقہہ لگایا۔ ہیبا کو بہت مارتا ہے۔ دنین نے محبت سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، جو زرداد کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی، معصوم سی آنکھوں والی۔ نازش نے قہقہہ لگایا اور 5 سال کے علیدان کو دیکھا، جو ہوا میں ٹانگیں چلا رہا تھا۔ پھر تو زرداد پر گیا ہوگا، نازش نے مسکرا کر کہا۔ وہ عید کے شو میں بیٹھے تھے۔ اور زرداد، آپ کو زیادہ تنگ کون کرتا ہے؟ نازش نے اگلا سوال زرداد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ زرداد نے اپنے مخصوص انداز میں کوٹ کو جھٹکا دیا، آنکھیں شرارت سے چمک رہی تھیں۔ مجھے تو سب سے زیادہ دنین تنگ کرتی ہے۔ وہ اب قہقہہ لگا رہا تھا۔ دنین نے اس کے کندھے پر مسکراتے ہوئے مکہ لگایا۔ دیکھا ایسے مارتی رہتی ہے مجھے، زرداد شرارت سے ہنستے ہوئے نازش سے کہہ رہا تھا۔ اچھا تو اب تھوڑا پرسنل سوال ہو جائے؟ نازش شرارت سے مسکرائی۔ علیدان زرداد، ہیبا زرداد، بہت خوبصورت، ماشاءاللہ۔ جو آنے والا ہے اس کا بھی کوئی نام سوچا ہے؟ زرداد نے قہقہہ لگا۔ 1 نہیں 2 سوچنے پڑنے ہیں۔ پورا شو تالیوں میں گونج رہا تھا اور زرداد محبت بھری نظروں سے دنین کی طرف دیکھ رہا تھا۔